میں بہت مایوس، میرا دل بالکل سمجھے کہ بالکل بیٹھے ہوئے تو میں بیمار ہوں، لیکن میں آئی ہوں پاکستان کے خاطر کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے اندھے بیرے گنگے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے. میں کم عقل ہو رہا ہے، سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہو رہا ہے، یہ کسی اور کے لیے ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہو رہا، عوام کے لیے نہیں ہو رہا. اگر عوام کے لیے ہوتا تو آج عوام کی بات سنی جاتی. آج میں بہت دکھی ہوں، بہت سارے معاملات میں، جب سے 9 اپریل کی رات تھی اس سے اس کے بعد سے میں بہت ہی اپسیٹ ہوں کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. مجھ جیسے کم عقل عورت سمجھ سکتی ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. تو اچھے اداروں کے تربیت یافتہ لوگ، کیا کہوں میں ان لوگوں کو، اللہ میں ان کو ہدایت دے. مرنا سب نے ایک دن، حق کے ساتھ تو مرو. آج میں اس لیے آئی ہوں کہ میں جب تک میں ہوں کہ میں حق کے ساتھ ہوں کہ مجھے سچا ایک آدمی آیا ہے، ایک ہمارا لیڈر جو کرپٹ نہیں ہے. اور سارے آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، سب کرپٹڈ ہے، سب نے لوٹا ہے، عوام کو لوٹا ہے. کراچی کا حال دیکھیں آپ، لاڑکانہ کا حال دیکھیں آپ، رونا آئے گا آپ کو ان کی حالت زار کو دیکھ کے. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا ساتھ دوں. عمران خان ایک شخصیت ہے، لیکن میں پاکستان کے خاطر ان کا ساتھ دے رہی ہوں، کیونکہ اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کر لے گا. یہ قائد اعظم ثانی ہے یہ. لیکن کیا کریں، ہم بے بس ہیں. میں تو اپنے آپ کو بہت بے بس سمجھتی ہوں کہ کاش میں کچھ کام آ سکوں، میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں اس حالت میں. یقین کریں میں اتنی دکھی ہوں. کیا لگتا ہے آپ کو ڈپٹی اسپیکر نے کسی کے کہنے پہ بالکل اعتزاز جو ہمارا وکیل ہے اعتزاز الحسن ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ کسی کے کہنے پہ کیا گیا ہے. تو اب کیا کہیں، چھوٹے موٹے وکیلوں کو تو آپ چھوڑ دیں. بس یہ ہم پتہ نہیں آپ عقل نہیں رکھتے، یہ میں عقل نہیں رکھتی، یہ سوچتے وہ ہم سوچ نہیں پا رہے جو ہو رہا ہے اس ملک میں. سمجھ تو آ رہی ہے لیکن بے بس ہے. ہمارے اندر غنڈہ گردی نہیں ہے. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی اپنی فورس بنا لیں ایسی جو ہمیں نوچ کے لا کے دے، ہمارے ارد گرد سے تکلیف دے اور ہم جئیں. ہم بھی فرنٹ مین بنا لیں. یقین کریں ایمان ڈگمگاتا ہے. اچھا جی، آپ یہ بتائیے گا آج کے اس فیصلے پر ملک میں کوئی جو ہے انتشار پھیلے گا؟ ہونا تو چاہیے. جب یہ لوگ لوٹ رہے ہیں، جب یہ تباہ کر رہے ہیں ملک کو، تو اگر ہم اپنے حق کے خاطر اگر اپنے آپ کو ضرب دے لیں یا کسی کو ہم کر دیں جو مخالف ہیں کسی کو، تو کچھ میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا جذبہ ہے. یہی تو جذبے کام آتے ہیں، یہی تو انمول موقع ہے، بے مول موقع ہے کہ انسان دکھائے اپنے آپ کو، اپنے ملک کا جذبہ. اپنے ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنا میں گھر باہر چھوڑ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ موقع بار بار نہیں آتے اور یہ لیڈر بھی بار بار نہیں آئے گا. یہاں پہ لکھ لیں. میں تو اب جو بھی میرے یہ سنے، اللہ کا واسطہ کہتی ہوں، اللہ کا واسطہ سوچ سمجھ سے کام کرے، اپنے ملک کا دفاع کرے. اگر ہم اس ملک سے اگر ہم خدا نہ خواستہ اگر محروم ہو گئے نا، تو ہم دوبارہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم میں وہ تپڑ نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں میں تھا. ہمارے بزرگوں نے عورتوں کے گردن کٹے تھے امرتسر سے، ہمارے رشتہ داروں کے، لڑکیوں کے، میری انٹی کے. تو ہم نے تو ایسے حالات سے تھے، وہ میرے والدین نے یا ہمارے خاندان نے خانہ بدوش اتنا صرف بکس لے کر آئے، باکس اور لحاف گدے سب کچھ چھوڑ گیا ہے. تو قربانی کتنی بڑی ہے، یہ آسانی سے نہیں بنتا ہی ملک. میرے پیارے پاکستانی جو بھی سن رہے ہیں، خدا کے واسطے اس پاکستان کی قدر کرو، ورنہ ساری زندگی روگے لے لیں آپ. جو گزرے ہمارے پہ قبضہ کیے ہوئے ہمارے مسلم ممالک، لے لیں آپ، ان سے نہیں لے سکتے. تو بھائی یہ میں کہنا چاہتی ہوں، اللہ میاں اس پاکستان کو سلامت رکھے. میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے ملک کے ایک چھوٹی سی میری ایک رائے آ جائے، میری ایک شرکت ہو جائے اس کے اندر. بس یہ چاہتی ہوں. بہت شکریہ.